یہ دیکھیں، یہ جو اس ٹائم سوسائٹی کا یا گورنمنٹس کا یا پوری دنیا میں جو حکومتیں ہیں، وہ ساری کی ساری بن رہی ہیں پبلک امیج پہ یا گڈ ول پہ. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لیڈرز ہیں دنیا میں، وہ ہر ٹائم سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ایک پبلک پرسیپشن بنتا ہے، اور اس پبلک پرسیپشن پہ جو ہے وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا نریندر مودی ہے یا ہمارے پاکستان میں بھی جو ایز اے میٹر آف فیکٹ پولیٹیشنز ہیں سارے، ان سب کا اکاؤنٹ ہے. وہ جو بھی کام کرتے ہیں، اور ایک انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے، جس طرح سے میں نے پہلے کہا، کہ زیادہ تر وہ چل کے کہیں سے آ جا رہے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل دے شو اٹ کہ بھائی ہم کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کے دن میں جو نظر آتا ہے اسی کو ہی لوگ سمجھتے ہیں وہ. اچھا، دوسری اس میں جو خرابی ہے جو میرے خیال میں آئی ہے، اور خرابی میں دیکھیں اس طرح سے گیج کروں گا کہ اگر آپ اس ٹائم کسی بھی ملک میں حکومتی موقف لیں گے نا، وہ کہیں گے جی کہ ہم تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، دیکھیں ملک آگے سے آگے جا رہا ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ لوگوں کے حالات دیکھیں گے تو لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں. ود دی پیسج آف ٹائم یہ گلوبل بھی ایسے ہی ہے اور لوکل پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس سارے کلچر کی، اس میں میرا خیال ہے کہ ہم نے کہیں پہ یہ مس کیا ہے. کیونکہ میں اس کو گیج اس طرح سے کرتا ہوں کہ ٹریلین ڈالرز، نمبر آف ٹریلین ڈالرز جو ہے نا، وہ ہماری گلوبل ایک ڈیٹ ہے. دیکھیں نا، دنیا میں اگر اتنی ترقی ہوئی، اتنے ہمارے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، اتنے اچھے یہ گیجٹس ہیں، یہ فون ہیں، سارا دن ہم زبردست کام کرتے ہیں، تو اس ساری انوویشن کا، اس ٹیکنالوجی کا، یا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ایز اے میٹر آف فیکٹ، اس ساری ترقی کا عام بندے کو فائدہ ہونا چاہیے تھا. کہ عام بندے کی زندگی 20 سال پہلے جو تھی، کیونکہ اتنی زبردست انوویشن ہوئی، تو اس کا لائف سٹائل یا کم از کم اتنا تو رہتا نا کہ وہ آسانی میں رہتا. لیکن یہ انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں. پاورٹی کی اگر آپ لائن دنیا، پاکستان پلس دنیا میں چیک کریں تو پاورٹی لائن اوپر جا رہی ہے، لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے انفلیشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی پھر اور کرپشن کہتے ہیں جی کرپشن ہے. تو لیکن یہ ساری میری خیال میں یہ سارے کے سارے سمٹمز ہیں. ان کے پیچھے ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس ویلیو سسٹم پہ کوئی ادارہ کھڑا ہے. اب ویلیوز جو اوریجنل ہیں یا جو ڈیوائن ویلیوز ہیں یا جو سوسائٹیز نے پرانے رومن امپائر ہے، یا کیا کہنا چاہیے ہماری اپنی مسلم جو ٹریڈیشن ہے، کیا ہم نے آج کے دن کی ویلیوز پہ جو ہے وہ ترقی کی؟ آج کے دن کی ویلیوز کیا ہیں؟ آج کے دن کی ویلیوز میں سب سے ٹاپ پہ ہے کنزیومرزم اور مٹیریلزم. کہ آج کے دن میں کوئی بھی بندہ صرف وہ کامیاب کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے. یہ ہم نے بڑے اگلے دن ایک جگہ میں بیٹھا تو انہوں نے کہا جی کہ آج سے 20-30 سال پہلے اگر محلے میں کوئی لگتا تھا نا کہ یہ آفیسر کرپٹ ہے، تو نارملی لوگ اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، نہ ان سے اتنا گھلتے ملتے تھے. لیکن اگر آپ آج کے دن غور کریں تو یہ کوئی ویلیو ایسی رہی ہی نہیں کہ بھی کرپشن کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار سارے ہی کرتے ہوں گے. اب یہ چل تو رہا ہے سسٹم، لیکن یہ آگے نہیں بڑھ رہا. آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہ یہ اوریجنل جو ہماری ویلیوز ہیں یہ اس کے ساتھ کلیش کر چکا ہے. اور اسی وجہ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے حالات میں اتنی پرابلم نہیں ہے. لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں. لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ میں کوئی مشقت کر کے اپنی ویلیو ایڈ کر کے آگے نکل جاؤں. لوگ شارٹ کٹس دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسٹرکچر ہی جو ہے نا، یہ میری رائے میں یہ سارے کا سارا اس ٹائم گلوبل کلچر فاؤنڈیشن جو یہ مٹیریلزم پہ رکھی گئی ہے، یہ زیادہ لمبی نہیں چلے گی. اس پہ ظاہر ہے دوسری سائڈ کے جو لوگ ہیں جو ہماری طرح سوچتے ہیں یا ہم رادر ان کی طرح سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اوریجنل ویلیوز پہ آئے گا تو پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ نظام کھڑا ہو جائے گا. اور اوریجنل ویلیوز میں کیا ہے؟ ہماری اپنی اسلامک ویلیوز ہیں. اب دیکھیں نا، میں میرے بچوں کو میں یہی بات سمجھا رہا تھا تو میں نے کہا، اس نے کہا بیٹا دیکھو یہ جو ایئر کنڈیشنر ہے نا، یہ اس کو بنانے والے نے اس کا ایک مینول دیا ہے. اس مینول میں لکھا ہے کہ اس کو جب آپ نے سروس کرنا ہے تو آؤٹر سروس کرنا ہے پانی سے، اندر آپ نے پانی نہیں مارنا. یا میری گاڑی ہے جب مجھے ملی تو میں بنانے والے نے لکھا کہ بھئی اس میں ڈیزل نہ ڈالنا. مینوفیکچرر نے، بنانے والے نے کیا دیا؟ مینول کہ یہ اس طرح چلے گی تو آپ خوش رہیں گے. اب
جو کریٹر تھا یونیورس کا، رادر مطلب کریٹر ہے اللہ میاں، اس نے ہمیں کیا دیا؟ اس نے ہمیں قرآن دیا یا باقی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی سچی کتابیں، کنسیڈرنگ دی فیکٹ کہ اگر وہ اوریجنل اسکرپچر میں ہوں، تو اس میں اللہ پاک نے آپ کو مینول دیا کہ بھی یہ انسان ایسے چلے گا تو یہ خوش رہے گا۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کہ اس مینول پہ چلے بغیر خوش ہونا چاہ رہے ہیں یا کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں نا، کیونکہ دین تو ایز اے ہول ہے نا، جو بھی بندہ میں نے غور کیا ہے اپنی ذات میں انڈیویجول اس مینول پہ چلنا شروع کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، وہ آگے نکل جائے گا۔ اگر اس کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے وہ اس کو بھی اچیو کر جائے گا، اور ہسٹوریکلی ہوا ہے۔ ہسٹوریکلی یہ ہے نا کہ جب مسلمانوں، جو ہماری ٹریڈیشن ہے، جب ہماری مطلب گلوری تھی، اس میں کیا تھا؟ عام عرب تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے قول کہ جی ہم عام لوگ تھے، ہمیں اسلام نے عزت دی، کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلامک ویلیوز کو اپنایا۔ اور اسلامک ویلیوز کیا ہے؟ کہ آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ کے والدین کے حقوق ہیں، معاشرے کا آپ پہ ایک حق ہے۔ کوئی بھی ٹریڈیشن ہم اپنی اٹھا لیں، ایک بھی اٹھا لیں، تو وہ ایکسیلنس پہ لے کے جاتی ہے بندے کو۔ تو مشقت تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن جو فاؤنڈیشن پہ ویلیوز ہیں ان پہ وہ غور نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں ایک ویلیو یہ بہت زبردست ہے، صبر کی۔ صبر کی کیا ہے؟ انگریزی میں جو آج کل مقالہ بڑا مشہور ہے، یو ہیو ٹو بی کام ان ایوری سچویشن، دس از واٹ، دس از صبر۔ تو بڑا آدمی کون ہے؟ جب بھی ایڈورسٹی آئے گی یا جب بھی اس کو کوئی مسئلہ آئے گا وہ ریلیکس رہے گا، اور یہ گلوبلی آپ کسی بھی بندے کو دیکھ لیں۔ تو پھر جو میں اس بات کو ریلیٹ کر کے ختم کرتا ہوں، انڈیویجول ان اصولوں پہ چلے گا، آگے نکل جائے گا۔ ایک دفتر والے ان اصولوں پہ نکلیں گے، وہ دفتر چلا جائے گا۔ آپ کسی بھی ادارے کی بائی دا وے ویلیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی کور ویلیوز میں یہی چیزیں ہوں گی، سچائی ہوگی، کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے، اپنے کاز کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ لاہور شہر والے سارے کے سارے جو ہیں وہ آ جائیں ان ویلیوز پہ، لاہور شہر آگے چلا جائے گا۔ پاکستان ان ویلیوز پہ آ جائے گا، پاکستان آگے چلا جائے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ کیونکہ فاؤنڈیشن کلچر کی مٹیریلزم پہ ہے، تو اب ہمارے بچے بھی جب یونیورسٹیز یا کالجز میں جا رہے ہیں نا، تو ان کو یہ ٹرین کیا جا رہا ہے کہ بیٹے تم نوکر بنو گے، تم جاؤ گے، تم بہت اعلیٰ نوکری کرو گے، پھر تم ایک گاڑی لو گے، پھر تم ایک بہت بڑا گھر لو گے، پھر تم ایک اور گھر لو گے، اینڈ سو آن۔ اب اس میں حرج کوئی نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں میں سارا اس کو نلیفائی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ان ویلیوز کو ساتھ لینا پڑے گا، کہ وہ کہتے ہیں نا، بڑوں سے سنا کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی ملک کے نمبر 1 ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ بنیں، لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ ویلیوز ہوں گی تو آپ آگے جائیں گے، ورنہ کسی ایک ویلیو میں آپ مار کھائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ جو تربیتی پہلو ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لارجلی مسنگ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی۔ جو سب سے بڑی کرنے والا کام ہے نا، وہ یہی ہے۔ بچے جینیس ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، بٹ کسی بھی گیون ایڈورسٹی میں، مشکل حالات میں کیسے انہوں نے رسپانس کرنا ہے، یہ والا لنک مسنگ ہے۔ یہ والا گھروں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور یونیورسٹیز میں کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو کے لیے یہ ہے کہ وی ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل۔ میرا بچہ وہ نہیں کرتا جو میں اس کو کہتا ہوں کہ تو کر، میرا بچہ وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں۔ تو میں جب چاہتا تھا کہ بھی میرے گھر میں یا میرا بچہ بھی نماز پڑھے، تو میں نے اس کو نماز پڑھ کے دکھائی، تو پھر وہ اب میرے ساتھ چاہتا ہے مسجد۔ تو یہ جو ہے نا جی، اس طرح کی، اور آخری اس سے ریلیونٹ بات یہ ہے کہ کیوں میں اس پہ اتنا اسٹریس اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کا را مٹیریل اس کی ایکچوئل ویلیو ہوتی ہے، اور ہر نیشن کا را مٹیریل کیا ہے؟ اس میں رہنے والے لوگ۔ تو اس کے رہنے والے لوگ اگر if they are highly skilled and as a matter of fact they are genius, but if they are not committed to their own values, تو وہ پھر آگے نہیں جا سکیں گے۔ تو آپ نے ابھی غور یہ کرنا ہے کہ معاشرے میں کسی بھی جگہ جا کے، تو ہم تو شک کرتے ہیں، ہم مارکیٹ میں ابھی کسی جگہ کو بھیجتے ہیں آپ کہ جی یہ چیز جا کے لے آؤ، تو وہ ڈاؤٹ کرتا ہے، یار پتہ نہیں کہ اصلی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں وہ دے آر ڈوئنگ گریٹ سروس ٹو دس کنٹری اینڈ دی سوسائٹی۔
اور آخری بات اس سے ریلیونٹ یہ کہ جب یہ معاملہ ہماری ویلیوز والا، اس کے اوپر چلتے ہوئے جب ہم فاؤنڈیشن رکھیں گے کسی حکومت کی، تو پھر یہ ملک آگے چلے گا. ابھی دیکھیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ 77 سال میں ہمیں کوئی لیڈر ہی نہیں ملا یا کام ہی نہیں ہوا. آپ چیک کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، جنرل ضیاء سے لے کے جنرل مشرف تک، یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومتیں آئی ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی ہے، نواز شریف صاحب کی آئی ہیں، خان صاحب کی آئی ہے. ان سب نے بڑا کام کیا ہے، بڑی مشقت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، لیکن میرے رائے میں جتنی بہتری آنی چاہیے تھی اتنی بہتری نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ یہ ویلیو سسٹم پہ نہیں کام کیا. جن ویلیو سسٹم پہ ہم پہلے ترقی کر چکے ہیں، اسی ویلیو سسٹم پہ ہی ہم نے دوبارہ ترقی کرنی ہے جب بھی کرنی ہے. تو اب جو بھی نئی تحریک ہو، نیا کام ہو، اس میں وہی لوگ ملک کو آگے لے کے جا سکیں گے جب ایز اے ہول ان ویلیوز پہ کام کر کے جو ہے وہ ہم اس پہ اس ملک کو سرو کریں گے اور انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے.